بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت ببداء وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رجب ہے، امامت کا مہینہ ہے، ولایت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خدا بند عالم نے ہمیں کئی امام عطا فرمائے ہیں. امام محمد باقر السلام، امام محمد تقی الاسلام کائنات، حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ سلام علیہ. امامت ہمارے کے یہاں الیکشن سے نہیں ہوتی. اگر ساری دنیا مل کر کے بھی بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی ایک مخالف ووٹ کے، اس وقت دنیا کی جو 7 یا 8 ارب آبادی ہے، یہ ساری 8 کی 8 ارب آبادی مل کر کے بھی کسی ایک آدمی کو امام بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی. اس 8 ارب میں ایک ووٹ بھی مخالف نہ پڑا ہو، 100% کسی ایک آدمی کی امامت پر ساری دنیا نے ووٹ دیا ہو، تب بھی وہ امام نہیں ہو سکتا. امام وہ ہوگا جسے اللہ منتخب کرے. امام کا انتخاب لوگوں کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی جو خصوصیتیں ہیں، ان خصوصیتوں کو در کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر 8 ارب کی آبادی کسی امام کی امامت کا انکار کر دے، تب بھی اس کی امامت پر ایک ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا. نہ لوگوں کے انتخاب سے امام بنتا ہے
اور نہ لوگوں کی مخالفت سے اس کی امامت جاتی ہے۔ ہمارے کیا امامت اللہ کا عہدہ ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے یہ عہدہ دیتا ہے۔ اس عہدے میں سن و سات کی کوئی قید نہیں ہے۔ خدا بند عالم نے جناب عیسیٰ کو اس وقت نبی بنایا جب وہ ماں کی گود میں چند دنوں کے تھے۔ خدا بند عالم جناب عیسیٰ کو اس وقت نبی بنایا جب وہ ماں کی گود میں چند دنوں کے تھے، اور اس وقت انہوں نے لوگوں سے گفتگو کی۔ تو امامت کا کوئی تعلق یہ نہیں کہ جناب بوڑھے ہیں لہذا ان کو ہونا چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کو رسول کا جانشین کیوں بنا دیا گیا؟ تو جواب دیا میں سب سے بوڑھا تھا مجھے بنا دیا۔ تو ابا نے جواب دیا اگر یہی مسئلہ تھا تمہارا باپ تو میں موجود ہوں تمہیں بننا چاہیے تھا۔ اگر سب کے بوڑھے ہونے کے بعد تم بن گئے تو تمہارا باپ تو میں زندہ ہوں تو مجھے بننا چاہیے تھا۔ تو امامت کا عہدہ کا تعلق سن سے نہیں ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے امام بنا دیتا ہے۔ امام محمد باقر صلوات اللہ سلام علیہ ایک روایت میں اگر خدا بند عالم کسی مچھر کو اول و آخر کا علم دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ تو خدا بند عالم ایک بچے کو اول آخر علم کیوں نہیں دے سکتا؟ خدا بند عالم نے ہمارے نویں امام حضرت امام محمد تقی صلوات اللہ سلام علیہ کو 8 سال کی عمر میں امامت سونپی۔ امام زمانہ 5 برس کی عمر میں امام بنے۔ امام علی علیہ السلام 6 برس کی عمر میں امام بنے۔ اس کی وجہ سے ہمارا جتنے بھی امام آئے ہیں کسی بھی امام نے دنیا میں کسی سے ایک لفظ نہیں سیکھا ہے، کسی کے سامنے ایک لمحے کے لیے مائکرو سیکنڈ کے لیے زانو ادب تہ نہیں کیا ہے۔ ان کا سارا علم، ان کی ساری خصوصیتیں خدا بند عالم نے ان کو عطا کی ہیں۔ ان کا علم الہی، ان کی قدرت الہی، ان کی صفتیں الہی، ان کی خصوصیات الہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص نور سے پیدا کیا، خاص مادے سے پیدا کیا، خاص جگہوں سے پیدا کیا، لہذا ان کا مقابلہ دنیا میں کسی سے نہیں ہو سکتا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے لا یقاس بآل محمد احد، دنیا میں کسی ایک کا مقابلہ آل محمد سے نہیں کیا جا سکتا۔ ساری دنیا مل کے بھی اول و آخر متقی پرہیزگار شہداء صالحین سب مل بھی جائیں اور سب کے اعمال اکٹھا کر دیے جائیں تب بھی آل محمد کی حرکت کے ثواب کے برابر بھی نہیں ہے۔ آل محمد کے فضائل کے برابر میں کوئی نہیں ہے۔ انسانوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، انبیاء نہیں ہیں۔ آپ کسی نبی کو آل محمد کے مقابلے پر نہیں لا سکتے۔ کہ مولا کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جن کے ذریعے سے روزی مل رہی ہے ان کا درجہ بلند ہے، یا جو ان کے ذریعے سے روزی لے رہے ہیں ان کا درجہ بلند ہے؟ کائنات کو روزی مل رہی ہے، آل محمد روزی دے رہے ہیں، تو آل محمد کے درجہ کا مقابلہ دنیا میں کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور روایتوں ملتا ہے خدا بند عالم نے کسی بھی نبی کو اس وقت تک نبی نہیں بنایا
جب تک اس نے عالم ذر میں اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا اقرار نہیں کیا۔ امامت اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ سلام علیہ فرماتے عقلیں امامت کو درک نہیں کر سکتی، صاحبان قلم امامت کے اوصاف کو بیان نہیں کر سکتے، ادیب اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے، عقلیں اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ سب حیران ہیں، ایک 8 برس کا بچہ اور بڑے بڑے علماء کو مات کر دے۔ لوگوں نے بلایا امام کے سامنے اپنی حسرتیں نکالنے کے لیے۔ اس زمانے کے اتنے بڑے بڑے عالم تھے، سب کو بلایا گیا اور سب کو بڑے بڑے پیسے دیے گئے، تم ایسا سوال کرو جس کا جواب اس بچے کے پاس نہ ہو، تاکہ ہم اس کو رسوا کر سکیں، مذاق اڑا سکیں کہ دعوت تو امامت کا کرتے ہیں اور جواب دے نہیں پاتے۔ مجلس بلائی گئی، مجمع اکٹھا کیا گیا، دربار سجایا گیا، پہلے ساری سیٹنگ کر لی گئی تھی، مدتوں کے محنت کے بعد سوال کیا۔ اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں شکار کرے تو کیا ہے؟ امام نے پوچھنا شروع کیا، عمرہ تھا، احرام تھا، حج تھا، دن تھا، رات تھا، حرم کے اندر تھا، حرم کے باہر تھا، کیسا تھا کیسا تھا کیسا تھا کیسا تھا کیسا تھا کیسا تھا۔ وہ بڑا آدمی دیکھ رہا ہے۔ چھوٹے سے بچے نے ان بڑوں کو مبہوت کر دیا۔ کیوں؟ ان کا علم دنیا کا تھا، اس کا علم اللہ کا تھا۔ اس کو اللہ نے تعلیم دی تھی۔ تو جس طرح سے ساری کائنات اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے دنیا کے سارے پڑھے لکھے انسان اللہ کے پڑھائے ہوئے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام محمد تقی صلوات اللہ سلام علیہ کہ خصوصیتوں میں ایک یہ ہے، اگر کسی آدمی کو تنگ دستی ستا رہی ہو تو امام جواد کا واسطہ اس کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ جواد نام رکھا ہے، سخی، بانٹنے والے۔ اگر کسی کو تنگ دستی کی شکایت ہے، دعائے توسل کا وہ فقرہ پڑھے جو امام جواد سے متعلق ہے، اور ان کو ان کے پدر بزرگوار امام رضا کا واسطہ دے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خط لکھا تھا مدینے میں جب آپ 4-5 برس کے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے غلام تم کو جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دوسرے دروازے سے لے کے جاتے ہیں، ایسا کام مت کرو، تم سر دروازے سے نکلو اور اپنے جیب کو پیسوں سے بھر کے نکلو۔ جو تمہارا بنی ہاشم رشتہ دار ملے اس کو بیچ دو، کہ اس کا 2 حق ہے، ایک مسلمان ہونے کا حق ہے، مومن ہونے کا حق ہے، اور ایک رشتہ دار ہونے کا حق ہے۔ یہ جو پیسے امام بانٹ رہے ہیں یہ مال امام نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ مال امام میں، امام اپنے پیسے بانٹ رہے ہیں۔ اپنے پیسے بانٹنے میں آپ کسی نہیں کہہ سکتے کس کو آپ نے 10 کیوں دیا، کسی کو آپ نے 100 کیوں دیا۔ میں اپنا پیسہ بانٹ رہا ہوں، کوئی شرعی پیسہ تو نہیں بانٹ رہا ہوں۔ کہ دیکھو اپنے رشتہ داروں کو 20 دو اور جو رشتہ دار نے ان کو 10 دو، کسی ایک کو اپنے دروازے سے خالی نکلو تو جیب پیسوں سے بھر کے نکلو۔ امام نے کہا اگر آپ اس وقت اپنی تنگ دستی میں امام جواد علیہ السلام سے توسل کریں،
اور ان سے کہے آپ کے پدر بزرگوار نے آپ سے کہا ہے کہ لوگوں کو بانٹو، تو امام کا زندہ رہنا، دنیا سے چلا جانا فرق نہیں کرتا، وہ آج بھی اتنے ہی پاورفل ہیں جتنے کل پاورفل تھے۔ اپنی مشکلات میں ادھر ادھر سے جانے کے بجائے، اس دروازے اس دروازے پر ٹھوکریں کھانے کے بجائے، ان کے سامنے ذلیل ہونے کے بجائے، کیوں نہیں مصلی پر بیٹھے اپنے اماموں سے مانگتے؟ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے، ہم نے اپنے اماموں کو ذریحوں میں قید کر دیا ہے۔ امام ریاض سنیں گے کب جمع مشہد جائیں گے، مولا سنیں گے کب ہم جب نجف جائیں گے، امام جواد سنیں گے کب ہم جب کاظمین جائیں گے۔ یہ ہماری غلط فکر ہے۔ امام ہمارے پاس یہاں ہے جہاں ہم ہیں۔ آواز بلند صلوات۔ امام ہماری زندگی میں، امام کے اختیار سے دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے۔ ہم کیوں اپنی مشکلات سمجھتے ہیں کہ امام مشہد میں ہے؟ ہمارا بچہ بیمار ہے، مشہد جائیں گے تو شفا ملے گی، کربلا جائیں گے امام حسین ہندوستان میں کام نہیں کر سکتے۔ یہ غلط تصور ہے۔ میں چھوٹی سی بات عرض کروں، ہم نماز صبح سلام کرتے نہیں کرتے؟ السلام علیکم ابا عبداللہ کہتے نہیں کہتے؟ امام رضا کو سلام کرتے نہیں کرتے؟ آیا یہ ہمارا سلام ان تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ یا نہیں پہنچتا؟ ہم جب زری کے پاس جائیں گے تبھی سلام پہنچے گا، اور اپنے گھر سے سلام کریں گے تو نہیں پہنچے گا۔ ہو سکتا ہے زری کے پاس کھڑے ہو کر کے ریاکاری کا سلام نہ پہنچے، اور ہزاروں میل دور سے خروس کا سلام پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے گناہگار لوگوں کو ستا کر کے گیا ہے، دل دکھا کر کے گیا ہے، مال لوٹ کے گیا ہے، وہ زری سے لپٹنے کے بعد بھی اس کے سلام کا جواب نہ پہنچے۔ لیکن ایک غریب، ایک متقی، ایک پرہیزگار جو گھر میں کہہ رہا السلام علیکم، کسی نے کیا اچھی بات کہی ہے، نہ پھیلے گا یہ دامن لاکھ دنیا آسرا دے دے، نہ پھیلے گا یہ دامن لاکھ دنیا آسرا دے دے، بڑھا کر ہاتھ لے لوں گا اگر دستے خدا دے دے۔ نہ پھیلے گا یہ دامن لاکھ دنیا آسرا دے دے، بڑھا کر ہاتھ لے لوں گا اگر دستے خدا دے دے۔ میں کہتا ہوں کہ ہٹ جا چند لمحے کے لیے غربت، میں کہتا ہوں کہ ہٹ جا چند لمحے کے لیے غربت، در شبیر تک جانا ہے مجھ کو راستہ دے دے۔ تو ایک غریب کا ثواب ہو سکتا ہے، تو اگر ہمارا سلام ہزاروں میل کی دوری سے پہنچ سکتا ہے تو کیا ہماری حاجتیں نہیں پہنچ سکتی؟ ہماری مشکلیں نہیں پہنچ سکتی؟ سلام امام سنیں گے، حاجتیں نہیں سنیں گے؟ کہ امام بھی دنیا کے سیٹ کی طرح سے تعریفیں سنیں گے، تنقیدیں نہیں سنیں گے؟ ہم امام کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ ائمہ معصومین ہماری زندگی میں ہیں، کربلا میں جسم ہے، ان کا وجود پوری دنیا پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی آپ کو مشکل پڑے، کیسی ہی مشکل پڑے، آپ اہل بیت سے تبصر کر کے دیکھیے تو صحیح، ہم اہل بیت کو کیوں بلا کے بیٹھے ہیں؟
کسا فلاں سیٹ کیا جائیں گے، ارے چھوڑیے سیٹ بیٹ کو، امام سے بڑھ کے سیٹ کون ہے؟ وہ دیں گے تو گن کے دیں گے، یہ دیں گے تو بلا حساب دیں گے۔ ان کے دروازے سے ملے گا تو عزت کے ساتھ ملے گا، کبھی آپ کو ان کے سامنے جاتے وقت نظر جھکانا نہیں پڑے گی۔ اہل بیت جب دیتے ہیں تو عزت کے ساتھ دیتے ہیں۔ امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ سلام علیہ آج آپ دیکھ لیں، آج بہت سی چیزیں بٹتی ہیں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز جو مشاہدہ ہے، تصویریں چھپتی ہیں، واٹس ایپ پر آتا ہے، اس تصویر لیتے وقت جو واٹس ایپ پر تصویریں آتی ہیں، اس کے ہاتھ میں کمبل ہوتا ہے، راشن ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں جو ذرا سی شرمندگی ہوتی ہے اس کو کوئی محسوس کرتا ہے؟ کسر اٹھاؤ، تصویر کھینچنا ہے، اس آنکھوں کی پانی کی کوئی قیمت ہے؟ اس شرمندگی کی کوئی قیمت ہے؟ لیکن ہو رہا ہے کام، تصویریں چھپ رہی ہیں، اخباروں میں آ رہی ہیں، میگزینوں میں آ رہی ہیں، اور کبھی کبھی ایسی تصویریں چھپ جاتی ہیں، ایک جہاں تصویر کھینچی بک گئی کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، تصویر اخبار میں چھپ گئی، بیٹا باہر رہتا تھا اس کے سامنے تصویر بھیج دی گئی کہ آپ نے پیسے بھیجے تھے، ہم نے غریبوں کو کھلا دیے۔ اس نے جب تصویر غور سے دیکھی، دیکھا اس میں تمہارے ابا بھی کھا رہے ہیں۔ اس نے فون کیا کہ میں آپ کو ہر مہینے پیسے بھیج رہا ہوں اور آپ گھر کے بجائے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ کہنے بیٹا میں کبھی گیا ہی نہیں۔ کہ تصویر کیسے؟ کہ یہ تصویر تو کسی مجلس کے کھانے کی ہے جس کو لوگوں نے غریبوں کا کھانا بنا کر کے پیش کر دیا۔ امام رضا کے بعد ایک آدمی آتا کہتا مولا میرے پاس جو کچھ سرمایہ تھا سب بیچ دیا میں نے، ایک چیز باقی ہے اور اس کا خریدار آج سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ دیکھیے اہل بیت کی روش کیا ہے اور ہماری روش کیا ہے۔ ہم اہل بیت کی روش سے کتنا 360 ڈگری الگ ہیں۔ کمالا میں نے سب کو بیچ ڈالا، ایک چیز بچی ہے آپ سے بیچنا چاہتا ہوں۔ پوچھا وہ کیا؟ کمالا اب تک آبرو نہیں بیچی ہے، میں نے اب تک سوال کر کے آبرو نہیں بیچی ہے۔ میں سوچتا ہوں آپ سے بہتر میری آبرو کا خریدار کوئی نہیں ہے، میں سوال کر کے آپ سے اپنی آبرو بیچنا چاہتا ہوں۔ شریف آدمی کی زبان پر سوال آنا بہت مشکل کام ہے، پروفیشنل کی بات چھوڑ دیجئے، ایک شریف آدمی کا سوال کرنا اس کی موت و زندگی کا سوال ہے۔ کہ مولا میں نے اب تک آبرو نہیں بیچی، آپ سے بیچنا چاہتا ہوں۔ اب تک دستور تھا جو لوگ آتے تھے مولا دے دیتے تھے پیسے، لیکن اب یہ آدمی آیا تو مولا نے کیا کیا؟ جب سب لوگ چلے گئے تو مولا خود بے نفس نفیس خود اٹھے، گھر کے اندر گئے، تھیلی نکالی، بند کی آئے اور اس شخص کو دروازے کے باہر بلایا، پردہ ڈالا، دروازہ بند کیا اور دروازے کے اوپر سے تھیلی اس کو دی۔ دروازہ بند کیا تاکہ آنکھیں بند کیا، تھیلی اوپر سے دی لوگوں، اور تھیلی دیتے ہوئے ایک شخص جو چیز جو بیچنے آیا تھا وہ بکی نہیں، ویسے ہی محفوظ ہے۔ جو تو بیچنے آیا تھا وہ بکی نہیں، ویسے ہی محفوظ ہے۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا یہ آپ نے اوپر سے کیوں دیا؟ کہ میں نے اوپر سے اس لیے دیا، اگر میں دروازے کے سامنے دیتا تو میری اس کی آنکھیں ملتی
میں دیتے وقت اس کی آنکھوں کی شرمندگی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ عزت مومن، وقار مومن، یہ ہر پیسے سے زیادہ ہے۔ البتہ پروفیشنل کی بات الگ ہے، اس کا کام ہی یہی مانگنا، جب تک نہ مانگے تو کام نہیں ہوتا۔ کسی قصہ نقل کیا ہے، ایک بھکارن کو کسی اچھی جگہ کام مل گیا، اس کو پورا کھانا دے دیا، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا، پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا، بیمار ہو رہی۔ کسی نے کہا صاحب آپ کہاں لے کر گئے ہیں؟ یہ در در مانگنے کی عادی ہو گئی ہے، اگر آپ اس کو کھانا کھلانا چاہتے تو گھر میں 10 طاق بنائیں اور ہر طاق پر کچھ کچھ رکھیں، یہ جب تک ہر طاق سے مانگ کر کے نہیں کھائے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو کچھ کی عادت ہے وہ الگ مسئلہ ہے، اور یہ مانگنے والے کبھی کبھی آپ اخباروں میں چھپتا ہے کوئی کروڑ پتی کوئی لاکھ پتی ہے۔ تو پروفیشنل کی بات تو الگ ہے، اور پروفیشنل بھی ہم ہی نے بنائے ہیں، ہم ہی نے بنائے ہیں۔ اگر آپ واقعی ان کے گھر چلے جائیں، چلو تمہاری ضرورتیں کیا ہم پوری کرنے کے تیار ہیں، بسم اللہ، تو یہ اہل بیت کے ماننے والے ہمارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ مسجدوں کے دروازے پر لوگوں کو کھڑا رہنا کیا اہل بیت کے چاہنے والوں کی توہین نہیں کہ ہمارے قوم میں ایسے لوگ ہیں جو دروازوں پر کھڑے ہو کر کے مانگ رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا نہیں جو ان سے پوچھے چلو ہم تمہارے گھر چلتے ہیں، تمہاری ضرورتیں پورا کرتے، 2 آدمی 4 آدمی ملے، چلو پورا کرتے ہیں۔ تم کیوں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے علی کے شیعہ بن کے ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ اس مسجد میں اتنے صاحبان ثروت لوگ موجود ہیں، کسی کو جنت میں گھر بنانا نہیں بنانا ہے، جنت میں اکاؤنٹ دینا نہیں دینا ہے، جنت میں جانا نہیں جانا ہے، پولیس سرا سے گزرنا نہیں گزرنا ہے۔ یہی ہاتھ پھیلانے والے اللہ کے موبائل بینک ہیں۔ آپ ان میں 2 آدمیوں کے لیے چلو میں تمہارے گھر چلتا ہوں، تمہاری ہر مشکل حل کروں گا، لیکن مسجد کے سامنے تم کو ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ لیکن تم مسجد کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے علی کے شیعہ ہونے کی توہین کر رہے ہو، اور جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کی توہین کر رہے ہو۔ کتنا بڑا مجمع مل کے 2 آدمی کا خرچہ نہیں چلا سکتا۔ مسجد سے نماز کی جگہ تھوڑی ہے، مسجد نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بھی جگہ ہے، مشکلات کو دور کرنے کی بھی جگہ ہے، مسائل کو سمجھنے کی بھی جگہ ہے۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے جہاں سے قوم کی ترقی کی جگہ ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد ایک مرکز ہے جہاں سے قوم کی ترقی، قوم کے مسائل حل ہونا چاہیے۔ تو امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں تنگ دستی میں کام آتے ہیں، اور دوسرا واسطہ ان کا جو ہے یہ بلا وجہ قید ہونے والے قیدیوں کو آزاد کراتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بلا وجہ قید ہے، آپ امام جواد سے توسل کریں، ان کی نمازیں پڑھیں، ان کے نام سے صدقہ نکالیں۔ دیکھیں امام قید سے آزاد کراتے نہیں کراتے، تو ائمہ معصومین ہماری زندگی میں ہیں، ہمارے وجود میں ہیں، ہمارے نزدیک ہیں، ہم ان کو کیوں نہیں اپنی زندگی میں زندہ محسوس کرتے، اپنے مسائل میں کیوں نہیں رجوع کرتے؟ بات آپ غور کریں، اگر ایک
سرمایہ دار باپ ہو، عزت دار غیرت دار، اور اس کا بیٹا باپ کے علاوہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو باپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارے امام سے بڑھ کے کوئی جواد ہے، کوئی سخی ہے، کوئی صاحب ہے؟ یہ امام ہمارے باپ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے باپ سے زیادہ مہربان ہیں، ہمارے باپ سے زیادہ کریم ہیں۔ ایسے کریم باپ کے ہوتے ہوئے ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو کیا ہمارے اماموں کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ اپنی زندگی اماموں کو لے کے آئیں، اپنے مسائل محسوس کریں، اور جب گفتگو کریں تو محسوس کریں امام جواد ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں، سامنے موجود ہیں۔ ہم ایسے اماموں کے قائل ہیں امامت جن کے سامنے موجود ہیں۔ خدا ہمیں اور آپ سب کو اہل بیت کے دروازے پر رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے دروازوں پر جانے سے محفوظ رکھے، اور اس مقدس دن میں ہمارے امام کے ظہور کا حکم حاضر فرمائے، اور آنے والا جمعہ امام کے ظہور کے سے قرار پائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔